اور اپنے اندر اگر اسے کوئی برائی نظر آئے گی تو وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس کو اپنے اندر کوئی برائی نظر آئے گی تو وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا، اس برائی کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، بشرطے کہ عقل سلیم اس کے پاس ہو، ایک اچھا شعور ہو۔ ہاں، جس کے پاس عقل ہی نہ ہو، فہم و فراست کا مالک ہی نہ ہو، کوئی اچھا شعور ہی نہ رکھتا ہو، تو ایسے آدمی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہر انسان اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو خیر کی چابیاں ہیں، مغالق للشر، شر کے لیے تالا ہے، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مفاتیح للشر مغالق للخیر، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو شر کے لیے چابیاں ہیں اور خیر کے لیے تالا بن چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کو سامنے رکھ کر ان کی ایک حقیقت بیان کی ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خیر کی چابی بن چکے ہیں اور شر کے لیے تالا بن چکے ہیں، یعنی ان سے ہر وقت خیر ہی پھوٹ رہی ہے، لوگوں میں، معاشرے میں ہر وقت خیر ہی خیر پھیلتی جا رہی ہے، اور جدھر جاتے ہیں وہ خیر کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کے لیے فائدے کا، نفع کا سبب بنتے ہیں، اور کیا ہے، شر کے لیے تالا بن چکے ہیں۔ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ شر مٹنا شروع ہو جاتا ہے، شر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے، اور شر بالکل چھٹنا شروع ہو جاتا ہے وہاں سے۔ اور بعض لوگ ایسی بری طبیعت کے ہوتے ہیں کہ وہ خیر کے لیے تالا بن جاتے ہیں اور شر کی چابی بن جاتے ہیں۔ شر کی چابی بن کے کیا مطلب، جدھر بھی جاتے ہیں شر پھیلاتے جاتے ہیں، جدھر بھی جاتے ہیں لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، جدھر بھی جاتے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ بولتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ چلتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، غرض کے اپنی ہر حرکت سے لوگوں کو تکلیف اور شر پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور خیر کے لیے تالا بن جاتے ہیں کہ ان لوگوں سے کسی کو کبھی خیر کا ذرہ بھی نصیب نہیں ہوتا، خیر کے لیے تالا بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے ایک کمرہ ہو اور اس میں سونے، جواہرات، عمدہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور ایک دوسرا کمرہ ہے اس میں گوبر ہے، گند وغیرہ ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس پہلے کمرے کی چابی ہے جس میں سونا، چاندی، ہیرے جواہرات ہیں، تو وہ جب بھی اس کمرے کو کھولے گا تو اندر سے کیا نکلے گی؟ ہیرے جواہرات، سونا، چاندی۔ اور دوسرا آدمی جو ہے جب وہ اپنا کمرہ کھولے گا تو اس میں سے کیا ہوگا؟ بدبو آئے گی، اذیت پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی، اس کو باہر بھی نکالے گا تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، اور ہیرے جواہرات لے کر باہر جائے گا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جدھر بھی جاتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے، لوگوں کو خیر ہی پہنچتی ہے، وہ اتنے اچھی طبیعت کے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اتنی بری طبیعت کے ہوتے ہیں، جدھر بھی جاتے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، مبارک ہو، خوشخبری ہو اس شخص کو جس کے ہاتھ پر اللہ پاک نے خیر کی چابیاں رکھ دی ہیں۔
خوشخبری اور مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ پاک نے خیر کی چابیاں رکھ دی ہیں۔ وَوَيْلٌ لِّمَن جَعَلَ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ نے شر کی چابیاں رکھ دی ہیں۔ اور اب کون آدمی اپنے ہاتھ میں اللہ سے خیر کی چابی لے گا، کون اپنے ہاتھ میں اللہ سے شر کی چابی لے گا؟ یہ انسان کے اپنے اختیار میں، اپنے قبضہ قدرت میں۔ کوئی یہ غیر اختیاری چیز نہیں ہے کہ اللہ نے جس کے دل ہاتھ پہ چاہا رکھ دیا، نہیں۔ جو لوگوں کے لیے نفع کا، فائدے کا، خیر پھیلانے کا، اچھائی کا ذریعہ بنے گا، اللہ اس کے ہاتھ میں خیر کی چابیاں رکھ دیں گے، اور جو لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا، ان کے لیے رکاوٹ بنے گا، ان کو شر پہنچائے گا، ان کا برا سوچے گا، اللہ اس کے ہاتھ میں شر کی چابیاں رکھ دیں گے۔ کرنا میں نے اور آپ نے اپنے اختیار سے ہے۔ اللہ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا کہ اس کی اپنی مرضی کوئی نہ ہو، اس کا اپنا اختیار ہی کوئی نہ ہو۔ انسان اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے اچھا یا برا بنتا ہے۔ تو اب میرے بھائیو، یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، میں نے اپنے ہاتھ میں کون سی چابی لینی ہے۔ اب اس حدیث کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو آج ہمارے اداروں کو دیکھ لیں، اس میں کیا ہو رہا ہے۔ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، ہر آدمی دوسرے کے لیے رکاوٹ بننے پہ تلا ہوا ہے۔ ہر آدمی دوسرے کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، ہر بڑا اپنے چھوٹوں کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، ہر افسر اپنے ملازموں کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے۔ کسی ملازم کی ترقی، کسی ملازم کا مالی فائدہ اس سے کسی صورت میں برداشت نہیں ہوتا۔ چھوٹے ہیں نا، چھوٹے کہ پروموشن ہو جاتی ہے، تھوڑی سی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، تھوڑا سا عہدہ بڑھ جاتا ہے، اوپر والوں کو برداشت نہیں ہوتا، ان کو جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ آج ہمارا عمومی رویہ ہے۔ اس وقت ہمارے اداروں کی تباہی اور بربادی کی ایک بڑی وجہ کیا ہے اس وقت؟ آپ اسکولوں میں چلے جائیں، کالجوں میں چلے جائیں، ہسپتالوں میں چلے جائیں، سرکاری اداروں میں چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ یہ چیز نظر آئے گی۔ جو باہر کے لوگ اپنا کام ادارے کے اندر کروانے آئے ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے، اوپر والے ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کرتے، شر کا ذریعہ بنتے ہیں، رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اگر ادارے کے اندر ہی جو اوپر والی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، نیچے والوں کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلے کو لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹی موٹی باتیں اوپر پہنچاتے ہیں، بھئی اس کا نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر اسے فائدہ پہنچ گیا تو تکلیف ہوگی۔ یہ آج ہمارا عمومی مزاج بن چکا ہے اس وقت اداروں کے اندر۔ حالانکہ اگر چھوٹوں کا فائدہ ہو جائے تو وہ فائدہ اس نے، اوپر والے نے اپنی جیب سے نہیں کرنا، اس نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نہیں لگانا، لیکن اگر یہی آدمی سفارش کر کے اوپر والوں سے، اپنوں سے چھوٹوں کا کام کروا دیتا تو کیا خیال ہے ان کو خوشی پہنچتی کہ نہ پہنچتی؟ وہ اس کے خیر خواہ بنتے کہ نہ بنتے؟ ان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی